السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑے پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہی ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ بظاہر بہت مذہبی نظر آتا ہے، عبادات کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن ایمانداری، انصاف اور سچائی جیسی جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں کمزوری نظر آتی ہے۔ یہ تضاد آخر ہے کیوں؟ ہمارے ایک سامع نے اسی سوال سے جڑا ایک ویڈیو اسکرپٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلامی تربیت کا جامع نظام، عبادات سے اخلاق تک۔ آج ہم اسی مواد کا گہرائی میں جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسکرپٹ اس مسئلے کی تشخیص کیسے کرتا ہے اور اس کا حل کیا بتاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مواد کے مطابق اس تضاد کی جڑ آخر ہے کہاں۔ اور یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں کہ بنیادی سوال ہے۔ اس مواد کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شروع ہی میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اسلام کو صرف چند رسومات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ایک آپریٹنگ سسٹم؟ یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، اور اس کی دلیل کے لیے یہ مواد ہمیں سیدھا صحیح بخاری کی طرف لے جاتا ہے۔ اب عام طور پر جب ہم حدیث کی کتاب کا سوچتے ہیں تو ذہن میں نماز، روزہ، حج، ان کے ابواب آتے ہیں، لیکن مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے صرف عبادات پر ابواب نہیں باندھے، بلکہ معاملات، تجارت، انصاف، پڑوسیوں کے حقوق اور معاشرتی آداب پر بھی اتنے ہی تفصیلی ابواب قائم کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ثبوت ہے کہ اسلام کا دائرہ کار صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، یہ بازار سے لے کر عدالت تک اور گھر سے لے کر معاشرے تک پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ نظام میں نہیں بلکہ ہمارے اس نظام کو سمجھنے کے زاویے میں ہے۔ ہم پورے آپریٹنگ سسٹم کے بجائے صرف چند ایپس، آپ کی ہی مثال استعمال کروں تو صرف چند ایپس استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ چلیں اس کو مزید کھولتے ہیں۔ اسکرپٹ میں عبادات کے تربیتی پہلو پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں سورۃ العنکبوت کی آیت کا حوالہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہم سب نے سنی ہے، لیکن ایک سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے اور جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کیا اسکرپٹ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نماز یہ کام کرتی کیسے ہے؟ مطلب اس کا میکینزم کیا ہے؟ بالکل، اور یہی اس تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق آیت میں جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تنہا۔ اس کا مطلب صرف روکنا نہیں بلکہ فعال طور پر طاقت کے ساتھ پیچھے دھکیلنا۔ یہ ایک پیسو بیریئر نہیں بلکہ ایک ایکٹیو ڈیفنس سسٹم ہے۔ ایک ایکٹیو ڈیفنس سسٹم؟ جی، مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ نماز کا پورا ڈھانچہ، وقت کی پابندی، دنیا سے 5 بار کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جسمانی حرکات اور قرآنی آیات پر غور و فکر، یہ سب مل کر انسان کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو آہستہ آہستہ ری وائر کرتے ہیں۔ یہ ایک رویے کو تبدیل کرنے والی مداخلت ہے، ایک بیہیویئرل انٹرونشن۔ تو اگر کسی کی نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی تو مسئلہ نماز میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اسکرپٹ کے مطابق مسئلہ نماز کے نظام میں نہیں بلکہ اس شخص کے نماز کے ساتھ تعلق میں ہے۔ شاید وہ اسے صرف ایک جسمانی ورزش کے طور پر ادا کر رہا ہے، اس کی روح اور مقصد کو سمجھے بغیر۔ یہ بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ تو نماز ایک قسم کا روحانی اور نفسیاتی ری کیلیبریشن کا عمل ہے جو دن میں 5 بار ہوتا ہے۔ اگر نماز یہ ہے تو پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ بھوک سے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، جو خود پر قابو پانے کے بالکل الٹ ہے۔ کیا اسکرپٹ اس عملی حقیقت پر بات کرتا ہے؟ ہاں، اور وہ اس تضاد کو بہت اچھے طریقے سے حل کرتا ہے۔ روزے کے لیے قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور یہاں تقوی کا ترجمہ ماخذ خدا کا خوف کرنے کے بجائے خود پر قابو یا ایک اندرونی اخلاقی کمپاس کے طور پر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی سیلف کنٹرول؟ جی، وہ کہتا ہے کہ روزہ دراصل ایک مورل جم کی طرح ہے۔ مورل گیم؟ ہاں، یعنی اخلاقی جم۔ جس طرح جم میں وزن اٹھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں،
اسی طرح بھوک، پیاس اور خواہشات کو اللہ کے حکم پر روکنے کی مشق سے انسان کی قوت ارادی، اس کا اخلاقی پٹھا، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں تک چڑچڑےپن کی بات ہے، اسکرپٹ کہتا ہے کہ یہی تو امتحان ہے۔ کیا آپ بھوک کے دباؤ میں آ کر اپنا اخلاق کھو دیتے ہیں، یا اس دباؤ کے باوجود صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اصل تربیت اسی جدوجہد میں ہے۔ یہ نظام آپ کو آرام دہ حالت میں نہیں بلکہ دباؤ کی حالت میں کردار سازی سکھاتا ہے۔ واہ، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دباؤ میں اپنے بہترین نفس کو برقرار رکھنے کی تربیت ہے۔ اچھا، نماز اور روزے کا تعلق تو فرد کی ذات سے ہو گیا، زکوٰۃ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ یہ تو بظاہر صرف ایک مالیاتی لین دین ہے، ایک ٹیکس کی طرح۔ یہیں پر اس نظام کی جامعیت سامنے آتی ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق زکوٰۃ صرف ایک معاشی ٹول نہیں بلکہ ایک گہرا نفسیاتی اور سماجی ٹول بھی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ انسان کو مادیت پرستی اور مال کی محبت سے، آپ کہہ لیں کہ سائیکولوجیکلی ڈیٹیچ کرنے کی تربیت ہے۔ یعنی مال سے لا تعلق ہونے کی۔ ایک طرح سے ہاں، جب آپ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مال بذات خود مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ دوسری طرف سماجی طور پر یہ معاشرے میں ایک خودکار حفاظتی جال بناتا ہے، ایک سوشل سیفٹی نیٹ، جس سے طبقاتی فرق کم ہوتا ہے اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک ہی عمل سے دو کام کر رہا ہے، فرد کے اندر سے لالچ اور ہرس کو کم کر رہا ہے اور معاشرے میں معاشی استحکام اور بھائی چارہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذہین ڈیزائن ہے۔ تو اگر میں اس کو خلاصہ کروں تو نماز آپ کے روزمرہ کے رویے کو منظم کرتی ہے، روزہ آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، اور زکوٰۃ آپ کے سماجی اور معاشی تعلقات کو پاک کرتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تربیتی پروگرام لگتا ہے۔ لیکن ان سب مشقوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ تربیت کس چیز کے لیے ہے؟ یہاں سے بات اخلاقیات کی طرف آتی ہے نا؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسکرپٹ ان تمام چیزوں کو جوڑتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور فرمان کا حوالہ دیتا ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے اسلامی نظام کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ اسکرپٹ کہتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے اوزار ہیں، یہ ٹولز ہیں، یہ خود منزل نہیں ہیں۔ اصل منزل ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جس کا کردار بلند ہو، جو سچا ہو، امانت دار ہو، عادل ہو اور صابر ہو۔ لیکن یہی تو وہ بنیادی مسئلہ ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کردار میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیا اسکرپٹ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کہ آپ عبادت بھی کریں اور ساتھ میں اخلاق پر الگ سے کام کریں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس اسکرپٹ کا سب سے طاقتور استدلال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں عبادت اور اخلاق دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ عبادت ایک درخت کی جڑ کی طرح ہے اور اخلاق اس کا پھل ہے۔ اگر ایک درخت پر پھل نہیں لگ رہا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت تو ٹھیک ہے، بس پھل نہیں آ رہا۔ صحیح۔ پھل کا نہ لگنا اس بات کی علامت ہے کہ جڑ میں، تنے میں یا پتوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی عبادت اس کے اخلاق کو بہتر نہیں بنا رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تو اسکرپٹ کے مطابق اس کی عبادت میں ہی کوئی بنیادی خرابی ہے۔ وہ عبادت صرف ایک خالی خول ہے، ایک بے روح رسم ہے جس نے اپنا اصل مقصد کھو دیا ہے۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال استعمال کر سکتی ہوں۔ عبادت آپ کے فون کی بیٹری چارج کرنے کی طرح ہے اور اخلاق اس فون کے فنکشنز ہیں۔ اگر آپ فون روز چارج کرتی ہیں لیکن اس سے کال نہیں کر سکتی یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتی تو چارجنگ کے عمل کا کیا فائدہ؟ وہ صرف بجلی ضائع کر رہا ہے۔ بہترین مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا اصل امتحان مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد سے باہر آپ کے روزمرہ کے معاملات میں ہوتا ہے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کی عبادت کے قبول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اسکرپٹ میں جدید تعلیمی نظام اور اس اسلامی تربیتی نظام کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت دلچسپ تصور ہولسٹک ایجوکیشن کا ذکر ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، اسکرپٹ یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ جدید تعلیمی نظام مہارتیں یعنی اسکلز سکھانے میں بہت کامیاب رہا ہے۔ وہ ہمیں بہترین ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان دیتا ہے
جو روزگار کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ نظام کردار سازی کی ضمانت نہیں دیتا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے اور ماہر لوگ بھی اخلاقی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ اسی خلا کو پُر کرنے کے لیے آج مغرب میں ہولسٹک ایجوکیشن یعنی جامع تربیت کا تصور مقبول ہو رہا ہے، جس میں صرف عقل اور جسم پر نہیں بلکہ روح اور اخلاق پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہ بات سمجھنے دیں۔ تو کیا اسکرپٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہولسٹک ایجوکیشن، جسے آج ایک جدید تصور سمجھا جا رہا ہے، یہ دراصل 1400 سال پرانا اسلامی تصور ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس نے کبھی علم کو اخلاق سے اور عقل کو روح سے جدا نہیں کیا۔ اسلامی نظام میں ایک متوازن شخصیت کے لیے یہ چاروں پہلو جسم، عقل، روح اور اخلاق ضروری ہیں۔ تو ایک طرح سے جدید دنیا اب اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ صرف مہارتیں سکھانا کافی نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بنانا بھی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اسلام کے تربیتی نظام کا ہمیشہ سے مرکزی نقطہ رہی ہے۔ یہ سب نظریاتی طور پر بہت متاثر کن ہے، لیکن عملی طور پر اس نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آخر یہ کام کرے گا کون؟ اور یہ سب سے اہم سوال ہے۔ نظریہ جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اسکرپٹ اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر 2 اداروں پر ڈالتا ہے، گھر اور تعلیمی ادارہ، یعنی والدین اور اساتذہ۔ والدین اور اساتذہ۔ جی، اسکرپٹ کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں محفوظ رہیں تو والدین اور اساتذہ کو 2 بنیادی کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، عبادات کو صرف رسومات کے طور پر نہ سکھائیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے تربیتی مقصد اور فلسفے کو سمجھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ نماز کیوں وقت کی پابندی اور ڈسپلن سکھاتی ہے، روزہ کیوں خود پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ اور دوسرا کام؟ دوسرا کام، اور شاید زیادہ اہم، یہ ہے کہ اخلاق کو صرف نصیحت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خود اس کا عملی نمونہ بنیں، کیونکہ بچے نصیحت سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ اپنے بڑوں کے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر والد بچے کو سچ بولنے کا کہتا ہے لیکن خود فون پر کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے تو بچہ نصیحت کو نہیں، عمل کو اپنائے گا۔ تو عملی نمونہ بننا سب سے طاقتور تربیت ہے۔ اسکرپٹ نے اس سب کو ایک فارمولے میں بھی بیان کیا ہے نا؟ اسلامی تربیت = عبادت پلس علم پلس اخلاق پلس ذمہ داری۔ یہ تو ایک مکمل روڈ میپ لگتا ہے۔ مجھے یہ ایک 4 ٹانگوں والی کرسی کی طرح لگ رہا ہے۔ اگر ایک ٹانگ بھی چھوٹی یا کمزور ہو تو پوری کرسی غیر مستحکم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اگر عبادت اور علم ہے لیکن اخلاقی تربیت نہیں تو ایک شخص عالم تو بن سکتا ہے لیکن اس کا کردار کمزور رہ جائے گا۔ اگر علم اور اخلاق ہے لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں تو وہ شخص معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ چاروں ستون مل کر ہی ایک مضبوط اور متوازن کردار کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر اور اسکول دونوں کو مل کر ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں یہ چاروں عناصر موجود ہوں اور ایک دوسرے کو تقویت دیں۔ تو آج کے اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے تضاد سے بات شروع کی تھی، مذہبیت اور اخلاقیات کے درمیان فرق، اور جس مواد کا ہم نے جائزہ لیا وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اس کا حل کم مذہبیت میں نہیں بلکہ مذہب کی گہری اور صحیح سمجھ میں ہے۔ یہ کہ اسلام صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ شخصیت سازی کا ایک مکمل اور مربوط نظام ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو انسان کی روحانی، ذہنی، اخلاقی اور سماجی ہر پہلو کی تربیت کرتا ہے۔ جی، اور اس مواد کی بنیاد پر میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ اسکرپٹ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ عبادت کا اصل مقصد اخلاقی بلندی اور کردار سازی ہے۔ یہ سوال معاشرے پر لاگو کرنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میری نماز مجھے زیادہ سچا اور ایماندار بنا رہی ہے؟ کیا میرا روزہ مجھے زیادہ ہمدرد اور صابر بنا رہا ہے؟ کیا میری زکوٰۃ میرے دل سے مال کی محبت کم کر رہی ہے؟ اگر ہماری عبادات کا پھل ہمارے روزمرہ کے اخلاق اور معاملات میں نظر نہیں آ رہا تو شاید ہمیں معاشرے پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی عبادت کی جڑوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔